المومنین سیدنا علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں جو شخص مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ مدلسین کیا کرتے ہیں، یہ خائنین کیا کرتے ہیں، یہ خیانتکار، یہ تدلیس کرنے والے یہ کیا کرتے ہیں، یا آتے ہیں یہ اب تینوں انبیاء کے ناموں کو ہٹا کر اس کی جگہ پہ ابوبکر عمر عثمان کا نام لے کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ایک ٹی وی چینل پہ مناظرہ ہوا عبد القیوم ظہیر صاحب اور برادر شہباز اصفہانی صاحب دونوں کے مابین، اور نکاح متعہ کے اوپر یہ ڈسکسنگ جو ہے وہ جاری تھی، اور اسی میں ہی ہم کچھ کلپ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھتے ہیں اور اس پہ ہم تجزیہ کریں گے اور آپ کے سامنے رکھیں گے وہ حقائق کے کیا حقائق ہیں اور کتنا ان مناظرات میں یا اپنی کلپس میں یا اپنے پروگراموں میں یا جو ہے نا پوڈ کاسٹ میں یہ لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور کتنا جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ ذرا آپ دیکھ لینا۔ کی ایک بڑی ہی مشہور اہل التشیع کی کتاب ہے مناقب آل ابی طالب۔ کیونکہ میں آج متع کے اوپر بات کر رہا ہوں تو لوگوں کی وضاحت کے لیے یہ بھی کہتا چلوں کہ مناقب ابی طالب کے اندر صفحہ نمبر 643 ہے، اور یہ فصل ہے فیہ انہ الخلیفۃ والامام والوارث۔ اچھا، یہ دیکھیں واضح ہے کہ یہاں پہ ابن شہر آشوب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے یہ لے کے آ رہے ہیں، اور یہاں پہ آپ عبارت دیکھیں، یعنی ان کا کام ہی یہی ہے، یعنی میں نے دیکھا ہے قیل کے ساتھ عبارت کو لے کے آتے ہیں، اسی کو دلیل بناتے ہیں اور احادیث کی تقطیع کر کے پیش کرتے ہیں۔ کبھی بھی آپ امانت داری نہیں دیکھیں گے ان میں، یعنی خیانت کرتے ہیں، علمی خیانت عروج پر، اور بڑے جو ہے وہ بھانگ دوہل کر رہے ہیں اور بڑے شد و مت سے کر رہے ہیں۔ یہ یوں سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ان کو ہی عربی آتی ہے، ان کو ہی پتہ ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، یہ لوگوں کو دھوکہ دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں ابن شہر آشوب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے یہ کیا پیش کرتے ہیں، وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں امیر المومنین فرما رہے ہیں، وقال امیر المومنین علیہ السلام، یعنی علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، وَمَن لَّمْ يَقُلْ إِنِّي رَابِعُ الْخُلَفَاءِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ۔ جو شخص، یہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں، جو شخص مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہاں، تو میں جو شخص چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہ عبارت لے کے آئی، سند نہیں پڑھی، حالانکہ پورے مناظرے میں ان سے شہباز میں یہ مطالبہ کرتے رہے کہ بھائی کسی ایک روایت کی سند تو پیش کریں، اللہ کے بندے، کسی ایک روایت کی نہ سند پیش کی، نہ ہی مد مقابل کی پیش کردہ روایات پہ سندوں پہ کوئی جھرا کی، یعنی کہیں پہ بھی ہمیں نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کہیں سند کی بات کی ہو۔ حالانکہ مناظرے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ پیش کرتے ہیں انہیں ثابت کریں، اور دوسرا جو کچھ پیش کر رہے ہیں ان کو نقد کریں، ان کے اوپر جو ہے آپ تنقید کریں، ان پہ جرا کریں آپ۔ اور یہ پورے مناظر میں آپ دیکھیں یہ نہیں ہے، اور یہ دونوں کام شہباز بھائی نے کیے ہیں۔ شہباز بھائی جو کچھ خود پیش کر رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ سندیں پیش کر رہے ہیں، تصحیحات پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی سند یہ ہے، فلاں نے اس کی تصحیح کی ہے، فلاں نے اس کو حسن کہا ہے، فلاں نے صحیح کہا ہے، اور جو یہ روایات پیش کر رہے ہیں اس کو بھی نقد کر رہے ہیں شہباز بھائی۔ پر دیکھیں یہ جو ہے مناظرے میں یہ چیز ضرور ہوگی، یہ ہو ہی نہیں مناظرے میں نہ سامنے والے کی عبارتوں کو آپ نقد کریں، نہ ان کا جواب دیں، نہ اپنی عبارتوں کو آپ ثابت کریں، تو اس کو مناظرہ کہیں گے؟ یعنی واقعی ایسے شخص کو آپ مناظر کہتے ہیں کہ نہ اپنی بات کو ثابت کر سکیں، نہ سامنے والے بندے کی باتوں کو وہ رد کر سکیں، تو یہ تو مناظر نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ انہوں نے جو رابع الخلفاء جو ابن شہر آشوب کی کتاب سے عبارت پڑھی ہے، ذرا آپ دیکھیں کہ اس عبارت کی کیا حقیقت ہے۔ یہ ہے مناقب آل ابی طالب، یہ مناقب آل ابی طالب ہے، مکتبۃ الحیدریہ سے چھپی ہے۔ اگر اسکرین پہ آ جائیں تو واضح ہو جائے گا، اسکرین پہ یہ عبارت آ جائے اسکرین پہ تو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ پھر یہ مناقب آل ابی طالب، یہ مناقب آل ابی طالب اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ مناقب آل ابی طالب ہیں، اور مکتبۃ الحیدریہ سے چھپی ہے ابن شہر آشوب کی، اس کی دوسری جلد پہ صفحہ نمبر 261 پہ۔ دیکھیں کہ یہ لوگ کتنی خیانت کرتے ہیں، دیکھیں کہ یہ لوگ کتنی خیانت سے کام لیتے ہیں۔ اب میں یہ پوری روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ پوری عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ جو رابع الخلفاء ہے، جہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں مجھے اگر کسی نے چوتھا خلیفہ نہیں مانا اس کے اوپر اللہ کی لعنت، مراد کیا ہے؟ روایت کے پہلے حصے میں یا اس سے پہلے کی جو عبارت ہے اس میں کیا بیان ہوا ہے؟ ذرا چیکیں، یہ خود پڑھ رہے ہیں نا، فصل فی انہ الخلیفہ والامام والوارث، یہ فصل ہے۔
یہ خود انہوں نے یہ فصل پڑھی ہے، فصل فی انہ الخلیفہ والامام والوارث۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے خود ابن شہر آشوب یہاں پہ ایک روایت نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے، یہ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود سے روایت نقل کرتے ہیں، الخلفاء اربعہ، خلفاء کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ آدم، حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اس پہ کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ و داود، دوسرا خلیفہ کون ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ حضرت داؤد کو بھی قرآن نے کہا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یعنی بیت المقدس میں یا بیت المقدس۔ اور ہارون ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ نے کہا ہے کہ یا اللہ مجھے ایک خلیفہ دے، اخلفنی فی قومی۔ اور چوتھا کون ہے؟ دیکھیں 3 ہو گئے، حضرت آدم، حضرت داؤد، حضرت ہارون، اور چوتھا حضرت علی۔ یہ 4 خلفاء ہیں۔ اور حضرت علی کے بارے میں بھی آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یعنی علیہ، یعنی کون ہے؟ یہاں مراد حضرت علی ہے کہ ان کو ہی زمین پہ وہ خلافت ملے گی فلاں والا۔ یہ ایک روایت ہے، اب روایت کیسی ہے کیسے نہیں ہم اس سے ابھی بحث نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس روایت میں یہ جو 4 خلفاء کا ذکر ہوا ہے، 4 خلفاء کا، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ 4 خلفاء کون ہیں۔ کون ہے؟ حضرت آدم ہے، حضرت داؤد ہے، حضرت ہارون ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یعنی الاسلام، وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی اہل مکہ یعبدوننی لا یشرکون بہ شیئا ومن کفر بعد ذلك بولایت علی بن ابی طالب، اس کے بعد جو علی بن ابی طالب کی ولایت کا انکار کریں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ کیا ہے؟ وہ فاسق ہیں، یعنی بالکل واضح ہے۔ اب یعنی العاصین للہ ولرسولہ، یعنی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں وقال امیر المومنین نے فرمایا من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، جو یہ نہ مانے کہ میں 4تھا خلیفہ ہوں، اس پہ اللہ کی لعنت۔ اور یہ مدلسین کیا کرتے ہیں، یہ خائنین کیا کرتے ہیں، یہ خیانت کار، یہ تدلیس کرنے والے یہ کیا کرتے ہیں؟ یا آتے ہیں یہ اب تینوں انبیاء کے ناموں کو ہٹا کر اس کی جگہ پہ ابوبکر عمر عثمان کا نام لے کے وہ کہتے ہیں یہ حضرت مولا علی نے کہا مجھے کوئی 4تھا خلیفہ نہ مان، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پہلے پڑھیں تو صحیح، کیوں خیانتیں کرتے ہو؟ کیوں اللہ سے تمہیں ڈر نہیں ہے؟ تم اللہ کا خوف نہیں کرتے کہ تم خیانت کرتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تم اس طرح کی جو ہے وہ عبارات سے کاٹ کے تقطیع کر کے وہ پیش کرتے ہو۔ میں تو اس کو سوائے خیانت کے کچھ نہیں کہتا۔ آئے کوئی اب یعنی اصل سند کی باتوں کی ہی نہیں کہ مثلا اس کی سند کیسی ہے، سند کی بات نہیں کی ہے، اور کیا آگے جا کے خود روایت کے اوپر کوئی بات نہیں کی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ سند کیسی ہے، روایت ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے، مرسل ہے، سند صحیح ہے، یہ فلاں ہے، اس سے بحث ہی نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہ تو اللہ کے بندے کہ جو عبارت کا معنی ہے وہ تو پورا پہنچا دیں۔ آپ مناظرہ کرنے آئے ہیں، آپ مناظرہ کر رہے ہیں، آپ یہ کھیل نہیں ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیلیں اور اس کو دھوکہ دے دیں، یہ کھیل نہیں ہے، مناظرہ ہے۔ اور مناظرے میں آپ نے دیکھ لیا 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے آپ کو جو شکست ہوئی ہے واضح ہے، چونکہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے یا معلوم ہے جان بوجھ کر یہ سب تدلیس کر رہے ہیں۔ عبارت آپ پڑھتے ہیں، باب کا نام پڑھتے ہیں فصل فی انہ الامام والخلیفۃ والوارث، یہ پڑھتے ہیں، پھر درمیان کی عبارت کو چھوڑ کر جہاں پہ حضرت آدم، حضرت داؤد اور حضرت ہارون کا نام ہے، آگے جا کے حضرت علی کا وہ ایک آدھا کال پڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ بس کیا ہے، ہم نے بیان کیا، ہم نے ثابت کر لیا 3 خلفاء کے خلاف۔ اتنا آسان ہوتا تو آپ لوگوں کے پاس بہت سارے دلائل ہوتے خلفائے ثلاثہ کی خلافت پر، لیکن افسوس ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی ایک دلیل بھی نہیں ہے، کوئی ایک دلیل خلفائے ثلاثہ کی خلافت پر۔ اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔